یہ اس والنٹیئر کا درد تھا جس نے دیدارگاہ کی تیاری میں اپنا سب کچھ لگا دیا، لیکن خود دیدارگاہ تک نہ پہنچ سکا۔ جس دن ایک زخمی والنٹیئر تک حاضر امام خود تشریف لے آئے۔ کچھ واقعات تاریخ کی کتابوں میں نہیں، دلوں کی دھڑکنوں میں لکھے جاتے ہیں۔ وقت انہیں پرانا نہیں کرتا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے، ایک ایسے والنٹیئر کا جس کا نام شاید بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن جس کی خاموش خدمت آسمان بھی دیکھ رہا تھا اور حاضر امام بھی۔ اس کا نام تھا لیاقت علی۔ پاسو کی وادیاں دیدار کی خوشبو سے مہک رہی تھیں، ہر طرف تیاریاں تھیں، ہر طرف انتظار تھا، ہر طرف محبت تھی، اور ان تیاریوں کے درمیان سینکڑوں والنٹیئرز دن اور رات بنا تھکے بس ایک ہی مقصد کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ جب حاضر امام تشریف لائیں تو کسی مرید کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیاقت علی بھی انہی والنٹیئرز میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے آرام سے پہلے دوسروں کی آسانی کو چنا۔ لیکن خدمت کا راستہ ہمیشہ پھولوں سے نہیں سجا ہوتا۔ تیاریوں کے دوران وہ زخمی ہو گئے، اور جس دن ہر دل دیدار کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی دن وہ ایک استھائی شفا خانے کے بستر پر تھے۔ یہ درد .com صرف زخم کا نہیں تھا، یہ اس والنٹیئر کا درد تھا جس نے دیدارگاہ کی تیاری میں اپنا سب کچھ لگا دیا، لیکن خود دیدارگاہ تک نہ پہنچ سکا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس کی تدبیر انسان نہیں کر سکتا۔ مکھیہ تقریب شروع ہونے سے پہلے حاضر امام سیدھے اس شفا خانے کی جانب تشریف لے گئے جہاں بیمار اور زخمی مرید موجود تھے۔ انہی کے درمیان لیاقت علی بھی تھے۔ حاضر امام ان کے پاس ٹھہرے، ان کی خیریت معلوم کی، اور بس اتنا سا لمحہ ایک پوری زندگی کی پونجی بن گیا۔ اس روز ایک والنٹیئر نے جانا کہ امام کی نظر صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچتی جو پہلی صف میں کھڑے ہوں، وہ ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر بنا کسی پہچان کی تمنا کے محبت سے خدمت کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے کتنی ہی تصویریں اور کتنے ہی ویڈیو دیکھیں۔ کہیں حاضر امام ایک بزرگ کی طرف جھک کر اس کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، اسے گلے لگا رہے ہیں، کہیں ایک بچے پر شفقت کی نظر ڈال رہے ہیں، کہیں کسی کمزور انسان کے پاس ٹھہر جانا ان کی پوری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک نظر ہے، ایک فکر ہے، ایک ایسی روح ہے جو انسان کو اس کی حیثیت سے نہیں، اس کی ضرورت سے پہچانتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب پاسو کی اس برکت بھری سرزمین پر ایک والنٹیئر تیاریوں کے دوران زخمی ہو کر استھائی شفا خانے میں پہنچ گیا، تو جو ہوا اس نے بہت سے دلوں کو ایک اور شخصیت کی یاد دلا دی۔ حضرت علی، وہ علی جنہوں نے اپنے حکمرانوں کو یہ تعلیم دی کہ سماج کے کمزور، یتیم، بیمار، بے بس اور ان لوگوں کا جن کی آواز کوئی نہیں سنتا خاص خیال رکھا جائے۔ وہ علی جنہوں نے انصاف کو تخت سے نہیں، انسان سے جوڑا، جنہوں نے ریاست کی طاقت کو کمزوروں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اپنا وقت مقرر کرو، ان کی بات خود سنو، کیونکہ انصاف کی اصلی پہچان یہی ہے۔ شاید اسی لیے جب حاضر امام مکھیہ تقریب سے پہلے بیمار اور زخمی مریدوں کے پاس تشریف لے گئے تو یہ منظر صرف ایک ملاقات نہیں تھا، یہ ایک تعلیم کا عمل تھا، ایک وراثت کی خاموش جھلک تھی، ایک ایسی رحمت جو لفظوں سے پہلے قدموں کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ دنیا اکثر ان لوگوں کو دیکھتی ہے جو منچ پر ہوتے ہیں، لیکن رحمت اکثر ان لوگوں تک چل کر جاتی ہے جو بھیڑ سے دور درد کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔
یہی امامت کا حسن ہے اور شاید یہی مولانا علی کی تعلیم کا سب سے روشن رنگ بھی کہ طاقت کمزور کے کام آئے، عزت بے بس کو ملے اور رحمت سب سے پہلے اس دل تک پہنچے جو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو۔ اور پھر پاسو کے اس چھوٹے سے شفاخانے میں ایک زخمی والنٹیئر خاموشی سے لیٹا تھا۔ اسے شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے کمرے کا دروازہ ایک ایسی رحمت کے لیے کھلے گا جس کا انتظار ہر مرید اپنی پوری زندگی کرتا ہے۔ اس ملاقات میں نہ کوئی لمبی تقریر تھی، نہ کوئی شور، صرف کرم تھا، رحمت تھی اور وہ توجہ جو ایک زخمی دل کو زندگی بھر کا سکون دے جائے۔ شاید اسی پل لیاقت علی کے دل نے بنا کچھ کہے بس اتنا محسوس کیا ہوگا، میں دیدار تک نہیں پہنچ سکا لیکن میرے مولا میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہی امامت کا حسن ہے جو محبت سے کی گئی ہر خاموش خدمت کو پہچانتا ہے اور ہر والنٹیئر کو یہ یقین دیتا ہے کہ اگر نیت پاک ہو تو امام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حاضر امام خود اپنے مرید تک تشریف لے آتے ہیں۔